نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اصل کتاب تو خطیب العصر، خطیب اسلام، خطیب نقطدان حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب افغان پور کٹورہ والوں کا ہوگا. میں ہی چند مختصر منٹوں کے لیے آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات اپنے قیمتی لمحات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مل بیٹھنا اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. ایک بات نظریاتی طور پر کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محرم کے سلسلے کے حوالے سے حدیث مبارک کے اندر دو باتیں آئی ہیں. کتنی باتیں بھائی؟ سارے بولو بھائی، کتنی باتیں؟ دو باتیں آئی ہیں. ایک ہے کہ محرم کی فضیلت کو اپنے ذہن میں رکھیں. محرم کی خصوصیت، محرم کی فضیلت واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ محرم کی فضیلت، محرم کی خصوصیت واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واقعہ کربلا سن 60 ہجری میں پیش آیا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کو 50 سال ہو گئے تھے. کتنے سال بھائی؟ 50 سال ہو گئے تھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں اس رمضان، اس محرم الحرام کی کئی بار فضیلت بیان فرمائی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ واقعہ کربلا کو جو فضیلت حاصل ہے وہ محرم الحرام کی وجہ سے حاصل ہے، نہ کہ محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ واقعہ کربلا کی وجہ سے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام میں ایک واقعہ پیش آیا. یقیناً وہ اسلام کا بہت بڑا ثانیہ تھا. شہادتوں کا ایک واقعہ پیش آیا. آپ اسلام کی تاریخ کو ذرا غور سے پڑھیں تو اسلام کی تاریخ میں آپ کو شہادتوں کی ایک داستان نظر آئے گی. اگر ان شہادتوں کی وجہ سے ہم دنوں کے احترام کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، ان دنوں کو منانا شروع کر دیں، شاید کہ کوئی مہینہ اور کوئی دن باقی نہ بچے. محرم الحرام یہ ایسا مہینہ ہے جہاں اس کے اندر شہادتیں ہیں. اس سے پہلے بھی تاریخ بڑی بڑی ہے شہادتوں سے. آپ ایک تاریخ پر غور کریں، آپ کو تاریخ میں نظر آئے گا کہ انبیاء علیہ السلام بھی شہید ہوئے. یقتلون النبیین بغیر الحق قرآن کریم میں موجود ہے. یہود حضرات انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. جب کسی کو ناحق قتل کیا جائے تو اسے شہید کہتے ہیں، اور جس دن وہ شہید ہو اسے وہ یوم شہادت کہتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام اس ساری قوم کے برگزیدہ عظمت والی ہستیاں ہیں، تو پھر ان کے دنوں کو منانا سب سے بڑا اعزاز کا دن ہوگا. حضور علیہ السلام کے دن آئے، مدینہ کے اندر حضور کی سلطنت قائم ہوئی، جہاد شروع ہو گیا، پھر شہادتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ آئیں تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو بدر میں نظر آئے گا. یہ بدر کا جو میدان سجا یہ رمضان المبارک میں سجا، اور اس کے اندر 14 جلیل
शहीद हुए। इससे आगे शवाल का महीना है, 3 हिजरी है, उसके अंदर ग़ज़वा ओहद पेश आता है, जिसके अंदर 70 जलील कदर सहाबा शहीद होते हैं। इन शुहदा में एक ऐसा अजीम शहीद भी है जिसे हजरत अमीर हमजा के नाम से याद किया जाता है। ये हजरत अमीर हमजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे चाचा भी हैं। मुस्तदरक हाकिम में रिवायत मौजूद है, इनको सैयद शुहदा का लक़ब दिया गया और इनकी लाश के साथ ऐसी बेहुरमती की गई, इनका पेट चाक किया गया, अंदर से कलेजा निकाला गया, उस कलेजे को चबाया गया, हत्ता कि इनकी शक्ल की बेहुरमती की गई। आप इस्लाम की तारीख पर गौर करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का के अंदर पहुंचे, मक्का को फतह किया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर एक आम माफी का ऐलान कर दिया। अब इससे अंदाजा लगाएं हुजूर को इस वाक़े से कितना सदमा हुआ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफी का ऐलान कर दिया। उनमें से 8 मर्द और 4 औरतें थी। मेरे आका करीम ने फरमाया, ये 8 मर्द और 4 औरतें जहां मिल जाएं, जिस हाल में मिल जाएं, जहां कहीं पे मिल जाएं, इन्हें वहीं पकड़ के कत्ल कर दिया जाए। इनमें से एक बंदा ऐसा था जिसे अपने कत्ल कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में मुसलमान हुआ, बाद में मुर्तद हो गया, हुजूर की मुज़म्मत में शेर कहा करता था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, ये ऐसा शख्स है जो काबतुल्लाह के सामने पहुंच चुका है, काबतुल्लाह की दीवार को पकड़ चुका है, गिलाफे काबा को पकड़ चुका है, उसके अंदर लिपट चुका है। मेरे आका को खबर मिलती है, मेरे आका करीम फरमाते हैं, मेरे सहाबा इसे काबतुल्लाह के सामने, काबा की दीवार के सामने, काबा के गिलाफ के अंदर वहीं पे कत्ल कर दिया जाए। आप इससे अंदाजा लगाएं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ग़ज़वा ओहद में शहीद होने वाले इन सहाबा इकराम का कितना गम था। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, इन जो 8 मर्द और 4 औरतें थी, इनमें से एक शख्स वो था जो हजरत अमीर हमजा का कातिल था, जिसे वाशी के नाम से याद किया जाता है। अब ये वाशी वहां से भागा, ताइफ के अंदर चला गया। इसे वहां पे मालूम हुआ जो शख्स किसी मुल्क का, किसी इलाके का सफीर बन के मदीना में हुजूर के पास आ जाए, मेरे आका करीम उसे माफ कर देते हैं, क्योंकि ये माफ करने का जो उसूल था, जो कायदा कुरिया था, ये बैनुल अक़वामी उसूल था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये वाशी सफीर बन के मेरे आका के पास आता है, आका करीम के सामने आके घुटने टेकता है, कलमा शहादत पढ़ता है, मुशर्रफ पे इस्लाम हो जाता है। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से क्या फरमाया था, हदीस नंबर 582 है। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया था, वाशी तेरा इस्लाम कबूल है, तूने मोहम्मद की सोबत में आया है, ईमान हासिल किया है, सहाबी जरूर बन चुका है, लेकिन तेरा ईमान भी कबूल हो चुका है। अगर तुझसे हो सके तुम मुझसे अपने चेहरे को छुपा के रखा कर, तो मुझसे अपने चेहरे को छुपा के रखा कर। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये में जो चाचा की शहादत हुई है, इस शहादत की वजह से मुझे बहुत ज्यादा सदमा है। मेरे दिल में कदूरत आने शुरू हो जाती है, मेरे दिल में तकलीफ होती है। किसी उम्मती के लिए नबी के दिल में तकलीफ आ जाना ये उम्मती के लिए खतरनाक है। इसलिए मेरे पैगंबर ने शफकत वाला मामला फरमाया, मेरे पैगंबर ने रहमत वाला मामला फरमाया, मेरे पैगंबर ने प्यार वाला मामला फरमाया। वाशी तेरा इस्लाम तो कबूल है, लेकिन अगर हो सके तो मुझसे थोड़ा सा छुप के रहा कर। इस थोड़ी सी तफसीर के बाद एक खुलासा पेश करना चाहता हूँ। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इन शुहदा की वजह से हुजूर को कितनी तकलीफ थी, कितना गम में थे, कितना सदमा था। लेकिन इस पूरी तारीख में आप जरा नजर दौड़ाएं, यहाँ उलमा मौजूद हैं, मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे। आप इन सहाबा इकराम की तारीख में देखें, कुरान के औरात में खंगालें, तारीख की वर्तरदानी करें, हदीस मुबारकों को पढ़ें, आपको कहीं भी एक जुमला ऐसा नहीं मिलेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल के बाद आने वाले दिनों में इन सहाबा इकराम के बारे में कोई एहतमाम किया हो, कोई दिन मनाया हो, कोई गम किया हो, कोई मातम किया हो, कोई पीटा हो, कोई ऐसा मजलिस कायम की हो जिसकी वजह से हुजूर ने ये तासुर दिया हो। ये जो मेरे इतने बड़े बड़े सहाबा इकराम शहीद हुए, इनकी वजह से दिनों को मनाना चाहिए। इससे मालूम ये होता है क्या ये कभी दलील नहीं कि किसी सहाबी के या किसी की शहादत के दिन को मनाना इस्लाम के अंदर कोई खुसूसियत नहीं रखता।
کسی کے دن کی، کسی کے شہادت کے دن کو منانا اسلام کے اندر کوئی خصوصیت پیدا نہیں کرتا۔ ایک بات جو میں نے شہادت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی۔ دوسری بات یہ ہے جس محرم الحرام میں ابھی آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے باتیں بتائی تھی بھائی؟ میں نے کیا کہا تھا؟ 2 باتیں بتائی۔ ایک بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محرم الحرام میں خود بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو اس روزے رکھنے کا پابند کرتے تھے۔ یہ محرم الحرام کا روزہ محرم کے روزوں سے پہلے فرض تھا۔ جب محرم کی فرضیت آ گئی، رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو محرم کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس روزے کو رکھو تو ثواب ہے، نہ رکھو تو گناہ نہیں ہے۔ یہاں جو ایک بات نظریاتی طور پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے محرم کے روزے کو رکھا کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ حضور نے اس روزے کو رکھا کیوں؟ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے اندر، یہود کے اندر یہ مشہور تھا کہ 10 محرم الحرام کا دن ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں نجات دی اور فرعون کو پانی میں غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات پا کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دریا پار کر کے چلے گئے۔ یہودیوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اس لیے وہ یہودی کیا کرتے تھے؟ اس کے شکر میں روزہ رکھتے تھے۔ اس کے شکر میں بھائی روزہ رکھتے تھے۔ یہ تو تھا یہودیوں کا عمل۔ حضور علیہ السلام نے روزہ کیوں رکھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان یہودیوں سے زیادہ تعلق ہے۔ کیا کہا بھائی؟ ان سے زیادہ تعلق ہے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ ایک بات مشکات شریف میں موجود ہے، بڑی قیمتی موجود ہے، جو ہمارے نظریات کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ابتدا کے اندر کہاں رہتے تھے بھائی؟ مکہ مکرمہ میں۔ کہاں بھائی؟ مکہ مکرمہ۔ بابا سے توجہ سے سننا، مکہ میں رہتے تھے۔ تو مکہ میں حضور علیہ السلام جب رہتے تھے تو مشکات شریف میں روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مکہ والوں کی ایک عادت تھی کہ اپنے بال بڑے بڑے رکھا کرتے تھے۔ ان بالوں کے رکھنے کا ایک طریقہ تھا، فرمایا وہ بیچ سے مانگ نکالتے تھے، آدھے بال دائیں طرف اور آدھے بال بائیں طرف کر لیا کرتے تھے، بیچ سے سین نکالتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ میں رہتے تھے اس وقت مشرکین مکہ کا غلبہ تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ آپ نے مشرکین مکہ کی مخالفت کرنی ہے، لہٰذا آپ کو حکم دی ہے کہ آپ اپنے بالوں کو سیدھا پیچھے کر لیا کریں، ان کی طرح مانگ نہیں نکالنی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مانگ نہیں نکالتے تھے، پیچھے کرا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے چلے گئے، مدینہ میں چلے گئے، وہاں پہ سلطنت قائم ہوئی، وہاں جب یہود کا غلبہ تھا، میرے آقا کریم نے دیکھا کہ ہاں یہودیوں کا غلبہ ہے۔ ان کے 2 طریقوں میں ایک طریقہ یہ تھا، وہ بھی بڑے بڑے بال رکھا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا وہ بال پیچھے کو رکھا کرتے تھے، سین نہیں نکالا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ وہاں مشرکین مکہ کی مخالفت تھی، من تشبہ بقوم فہو منہم کتاب، یہاں یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، لہٰذا وہاں مانگ نکالنا ضروری تھا، یہاں بالوں کو پیچھے کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا میرے صحابہ اب حکم یہ ہے کہ تم بالوں کو پیچھے کیا کرو تاکہ تم ان یہود سے مقام میں مرتبے میں بلند نظر آؤ اور یہ پہچان ہو سکے کہ اسلام کا تشخص الگ ہے، اسلام کا مقام الگ ہے، اسلام کی پہچان الگ ہے، اسلام کا طور طریقہ الگ ہے۔ اور مسلمانوں کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اب تم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ بالوں کو پیچھے کرنا ہے۔ کس وجہ سے کرنا ہے؟ اس وجہ سے تاکہ یہود کے ساتھ کیا ہو؟ مخالفت ہو۔ بال رکھنے کی 2 طرح کی اجازت ہے، آپ مانگ بھی نکال سکتے ہیں، آپ پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ یہود کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ تھا، فرمایا یہود کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ تھا کہ گھر کے اندر سے صفائی کرتے اور صفائی کر کے کچرا باہر دروازے کے سامنے ڈال دیتے تھے، جانور بھی دروازوں کے سامنے باندھتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم اپنے گھروں کے سامنے صفائی کیا کرو اور اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھا کرو اور اپنے گھروں کے سامنے جانور نہ باندھا کرو تاکہ ان یہود سے تقابل ہو اور ان یہود کی مخالفت ہو، پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ کتنی باتیں سمجھ آ گئی؟
ایک یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، محرم الحرام میں روزہ رکھنا ہے۔ حضور السلام نے فرمایا کہ جب آپ محرم الحرام میں روزہ رکھیں گے، اس روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کے کیا ہوں گے، 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنے بھائی؟ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس محرم الحرام کی نسبت سے آپ نے یہ سبق بھی حاصل کرنا ہے کہ جہاں بھی کفر ہو، آپ نے اسلام کے تشخص کو برقرار رکھنا ہے تاکہ پہچان ہو سکے کون سنی ہے اور کون کافر ہے، کون یہودی ہے اور کون مسلمان ہے، کون نصرانی ہے اور کون مسلمان ہے، کون مشرک ہے اور کون مسلمان ہے، تاکہ محرم الحرام میں آپ کو یہ بھی پہچان مل سکے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہیں، کیونکہ اسلام کا تخصص اپنا ہے، اسلام کا مقام اپنا ہے، اسلام کا مرتبہ اپنا ہے، اسلام کی سوچ اپنی ہے، اسلام کا نظریہ اپنا ہے، اسلام کی فکر اپنی ہے، اسلام کی عبادات اپنی ہے، اسلام کے عقائد اپنے ہیں، اسلام کے نظریات اپنے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان علماء کے قدموں میں آئیں اور ان سے اسلام کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔